معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور عربی، اسلامی یا ہجری کیلنڈر کے مہینوں کی آمد ہمیں اور آپ کو اس کا پتہ ہمیشہ چل نہیں پاتا، بعض مہینوں کو چھوڑ کر کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ چل رہی ہے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ بعض مہینے ہیں کہ جس میں اپنے آپ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں مہینہ عربی کا یا ہجری کیلنڈر کا شروع ہو گیا ہے یا چل رہا ہے۔ انہیں میں سے ایک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے کہ اس مہینے کی جانکاری مسلمانوں کو اپنے آپ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی آمد کے ساتھ یا اس مہینے کے اندر مسلم محلے میں یا مسلم معاشرے میں کچھ خاص پروگرام اور بعض خاص اعمال کا انتظام اور اہتمام ہوتا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اس مہینے میں بہت سارے مسلمان اس کا اظہار کرتے ہیں مختلف شکلوں میں، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے، اس وقت کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کتنا عظیم انسان پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے، تو ہر گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ اس وقت کس کو معلوم تھا کہ تاریخ انسانی کا سب سے عظیم انسان، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انسانی نسل کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے، اور قیامت قائم ہونے تک جو بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے، ان میں جو سب سے عظیم انسان ہے وہ پیدا ہوا۔ اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام بچے کی طرح پیدا ہوئے، اسی وجہ سے لوگوں نے بہت خاص اہتمام نہیں کیا کہ یہ بچہ کس دن پیدا ہوا اس کو یاد کر لیا جائے، یہ کون سا سال چل رہا ہے یاد رکھا جائے، کون سا مہینہ چل رہا ہے یاد رکھا جائے، کون سا دن ہے، اس کا اہتمام نہیں ہوا۔ اور یہ ایک فطری بات ہے۔ آج بھی اب تو حکومت کی طرف سے برتھ سرٹیفکیٹ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہاں ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ورنہ ابھی آپ 10 سال پیچھے چلے جائیے تو بہت سارے لوگ دھیان ہی نہیں کرتے کہ کس دن بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور ہم لوگوں کے آباء و اجداد نے بہت نہ کے برابر اس کا اہتمام کیا کہ بالکل صحیح طریقے سے دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا۔ خود میرے بارے میں مجھے نہیں معلوم، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنے بارے میں نہیں معلوم، حتمی طور پر بہت سارے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع سے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے، اس لیے آپ کی ولادت کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا، ایک فطری بات ہے۔ لیکن جب آپ نبی بنا دیے گئے، آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر سی زندگی میں 23 سال میں دنیا کا سب سے بڑا انقلاب برپا کر دیا، تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ ارے یہ تو بہت بڑا انسان ہے۔ پھر اب یاد کرنے لگے کب ان کی تاریخ محفوظ ہونی چاہیے،
آپ کے چاہنے والے سب پتہ لگانے لگ گئے کہ آپ کی تاریخ محفوظ کی جائے. اب پتہ لگاتے کہاں تک پہنچے؟ دو چیز کے سلسلے میں تھوڑا سا کلیئر ہو گیا، جن میں سے ایک کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور ایک کی خبر ایک بڑے واقعے کی وجہ سے محفوظ ہو سکی. لوگوں نے پتا کیا کس سال پیدا ہوئے تھے، تو کہا کہ ارے اس سال تو ایک بڑا حادثہ رونما ہوا تھا، وہ ہاتھی والا سال کا نام پڑ گیا تھا ہاتھی والا سال، عام الفیل. یا آپ نے ابرہا کا نام تو سنا ہی ہوگا، ہاتھی لے کر کے حملہ کرنے کے لیے آ گئے تھے، کعبہ کو گرانے کے لیے آ گئے تھے. ایک بہت بڑا واقعہ تھا وہ، اور اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. اس لیے اتنا کلیئر ہو گیا سال کون سا تھا. لوگوں کو یاد تھا کہ جو ہاتھی والا معاملہ پیش آیا تھا اسی موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. تو عام الفیل، کس سال آپ پیدا ہوئے؟ عام الفیل. اس میں علماء نے اتفاق کیا. اور کس دن پیدا ہوئے؟ اس میں بھی اتفاق ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی. سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، سوموار کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس دن کا روزہ کا کیا معاملہ ہے. سوموار کے دن کا روزہ کا کیا معاملہ ہے، اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا ذات یوم ولدت فی، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے. او بعثت وبعثت او انزل علی فی، یا میں نبی بنایا گیا ہوں اس دن میں. تو پیدائش سوموار کے دن ہوئی، یہ بھی کلیئر ہے. کیوں؟ نبی نے خبر دے دی. دو باتیں کلیئر ہو گئی. لیکن ابھی دو بات کلیئر نہیں ہو پائی. مہینہ کون سا چل رہا تھا لوگوں کو بھی کنفرم نہیں ہو پایا، اور اللہ نے بھی خبر نہیں دی، نبی نے بھی خبر نہیں دی. اسی طریقے سے تاریخ کون سی تھی، اللہ نے بھی خبر نہیں دی اور نبی نے بھی خبر نہیں دی، اور لوگوں کو بھی پتہ چل نہیں پایا. لوگوں نے کوشش کی یاد کرنے کی. اب کسی کو کچھ یاد آیا، کسی کو کچھ یاد آیا، چنانچہ اختلاف ہو گیا. کسی نے کہا رمضان کا مہینہ تھا، کسی نے کہا سفر کا مہینہ تھا، کسی نے کہا ربیع الاول کا مہینہ تھا. لیکن زیادہ تر علماء اور محققین نے ربیع الاول کو ترجیح دی. اختلاف کے باوجود ترجیح کی بات کریں گے تو زیادہ مضبوط بات ربیع الاول والی لگتی ہے. اور اسی طریقے سے تاریخ کون سی تھی، ربیع الاول ہی کو اگر مان لیا گیا تو ربیع الاول کے مہینے کی تاریخ کون سی تھی. پھر لوگوں نے کوشش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے وہ تاریخ کون سی تھی، لوگوں نے اندازہ لگایا، اور اندازہ لگانے کے اعتبار سے کسی نے کہا کہ ربیع الاول مہینہ کی 2 تاریخ تھی، تو کسی نے کہا کہ 8 تاریخ تھی، تو کسی نے کہا کہ 10 تاریخ تھی، تو کسی نے کہا کہ 12 تاریخ تھی. اس میں بھی اختلاف ہو گیا. یہ مختلف تاریخ نبی کی پیدائش کے تعلق سے. تو یہ الگ الگ تاریخ بھی لوگوں کی طرف سے آئی، علماء کی طرف سے، محققین کی طرف سے. اب بعض محقق علماء نے تمام چیزوں کو دلائل کی روشنی میں کھنگالنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے وہ کلیئر ہے، عام الفیل. اور اس سال میں ربیع الاول کے مہینے کو ہم ترجیح دیں علماء کے کہنے کے مطابق، تو ان تاریخوں کو جب دھیان میں رکھتے ہیں 2 سے لے کر کے 12، تو اس میں سوموار کا دن 9 ربیع الاول کو پڑ رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو انہوں نے اپنی تحقیق کی روشنی میں یہ کہا کہ ربیع الاول کی 9ویں تاریخ تحقیق کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے، چونکہ سوموار کا دن کلیئر ہے اور سال کلیئر ہے اور مہینے کو ترجیح حاصل ہے ربیع الاول کو. اب ربیع الاول کے مہینے میں
جن تاریخوں کو علماء نے بیان کیا ہے ان تاریخوں میں سوموار کا دن کون سا پڑ رہا ہے، تو اس میں قریب قریب جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ 9 ربیع الاول 10 کہا گیا ہے، 8 بھی کہا گیا ہے، 2 بھی اور 12 بھی کہا گیا ہے، تو 8 اور 10 کے بیچ میں 9 ربیع الاول سوموار کا دن پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ حتمی طور پہ چونکہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تاریخ کون سی ہے، مسٹیک ہو سکتی ہے، تو 9 تاریخ زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ ایک تمہیدی بات بھی آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ محفوظ نہیں رہ سکی۔ لیکن دوسری بات اب آپ سن لیجئے، اب جب نبی کائنات کے نبی بن کر کے آئے اور آپ نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، عرب کا نقشہ ہی آپ نے بدل دیا، تو پھر نبی کی تاریخ وفات تو چھوڑیے، نبی کے پل پل کی خبر محفوظ ہونے لگی۔ نبی کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب چلتے ہیں، کب کیا بولتے ہیں، کب کیا کرتے ہیں، صحابہ کی نگاہ کیمرے، صحابہ کی نگاہیں کیمرہ بن گئیں اور نبی کی زندگی کو وہ اپنے سینوں میں محفوظ کرنے لگے۔ نبی نے کب کیا کیا، نبی نے کب کیا کہا، یہی تو حدیثیں ہیں۔ حدیثوں کی کتابوں میں جو حدیثیں بھری پڑی ہیں وہ کیا یہی تو ہیں کہ چونکہ اب عظیم انسان لوگوں کی نگاہ میں سامنے آ گئے نبی بننے کے بعد، اور پھر معجزات اور کرامات لوگوں نے محسوس کیا جانا، اور پھر آپ نے جو انقلاب برپا کیا وہ پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو پھر آپ کے پل پل کی خبر محفوظ ہونے لگی۔ چنانچہ جب آپ وفات فرماتے ہیں تو اس تاریخ میں علماء کا اختلاف نہیں ہوتا، کیوں؟ اس وقت تو تمام نگاہیں کیمرے کے طور پہ آپ کے اوپر فٹ ہیں، اس لیے تاریخ وفات پہ اتفاق ہوا کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ اب ان دونوں باتوں کو جوڑنے کے بعد اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں تاریخ ولادت یا وفات ان سب کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، اسلام نے اس کا خیال نہیں کیا کہ کسی کی ولادت کا دن اور تاریخ بہت اہم ہے اور اس میں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر دنیا کے لوگوں کو پتا تو نہیں تھا، لوگوں نے اہتمام نہیں کیا تھا، لیکن عرش والے نے جس نے غیب کی باتیں مختلف شکلوں میں پرانی اور آنے والے وقت کی بھی آپ کو بتائی، بہت ساری وہ باتیں جو کوئی نہیں جان سکتا تھا وہ نبی کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتائی، تو پھر اس کو بتانے میں کیا دقت تھی؟ کیا نبی اور قرآن میں آیت اتارنے کی کیا دقت تھی کہ کلیئر کر دیا جاتا کہ چونکہ یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے نبی کی ولادت کا مسئلہ، اس لیے اس کو کلیئر کر دیا جائے، اللہ کلیئر کر دیتا۔ لیکن آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، کہیں اللہ نے کلیئر کیا؟ پوری نبی کی حدیث کا ذخیرہ پڑھ لیجئے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا؟ چونکہ اسلام نے اس کو حیثیت نہیں دی، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں صحابہ کا مزاج آپ دیکھیں کہ جب ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے اس وقت مختلف باتیں تو سامنے آتی ہیں کہ کہاں سے ہجری کیلنڈر کو شروع کیا جائے، لیکن اس بات پہ فوکس نہیں ہوتا صحابہ کا کہ نبی جس دن پیدا ہوئے تو اس دن سے شروع کیا جائے، نہیں، بلکہ آخر میں جو طے ہوا وہ یہ ہوا کہ نبی کی ہجرت کے موقع کو ہی تاریخی بنا دیا جائے، اور اب کیلنڈر جو اسلامی کیلنڈر بنا وہ ولادت کی روشنی میں نہیں، وہ ہجرت کی روشنی میں وہ کیلنڈر آگے بڑھا۔ تو اسلام نے اس کو کوئی مقام نہیں دیا ہے اور اس کا کوئی معاملہ اسلام نے رکھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کلیئر نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد اگر مان لیا جائے کہ اگر کوئی اس کی اہمیت اسلام کی نگاہ میں ہوتی تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کچھ تو کرتے، جس تاریخ کو بھی وہ مانتے، جس طریقے سے بھی اس تاریخ میں ہم مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی کو مان لیا جائے، تو صحابہ تو کچھ کرے ہوتے، کچھ نہیں تو مسجد میں بیٹھ کر کے اس دن اسپیشل ایک تقریر کا معاملہ کر لیتے کہ چلو آج نبی کی ولادت کا دن ہے تو آج آؤ سب لوگ آؤ بیٹھو تھوڑا نبی کا تذکرہ کر لیا جائے۔ لیکن کیا تاریخ میں کوئی چیز محفوظ ہے صحابہ کے تعلق سے؟ نہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس میں صحابہ کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے راستے کو ہی ہدایت کا راستہ بتایا گیا، سلف کا راستہ کو چن لینا چاہیے۔
ہم الگ سے ایک راستہ بنا لیں، یہ مناسب نہیں۔ تو یہ ایک دلائل کی روشنی میں تھوڑی سی بات نبی کی ولادت کی مناسبت سے آئی۔ اب نبی کی ولادت ہی سے جوڑ کر کے آپ کے اہل بیت کا تھوڑا ہم تذکرہ کریں گے۔ اہل بیت، آپ کے گھر والے۔ اصل میں ابھی محرم کا مہینہ گزرا ہے، اس سے دو مہینہ پہلے کا مہینہ محرم تھا، اور اس موقع پہ ہم لوگ کو زیادہ یاد آتا ہے کہ ہمارے شیعہ بھائی لوگ یہ بہت سارے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی چیز ہے اہل بیت۔ وہ اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ کر کے اس کی روشنی میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے اہل سنہ والجماعت سے اپنے آپ کو جوڑنے والے لوگ، چاہے وہ مختلف فرقے کے لوگ ہوں، احناف ہوں اور دیگر لوگ ہوں، وہ بھی شیعوں کے پروپیگنڈا میں بہہ جاتے ہیں۔ اہل بیت، نبی اور نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والوں کی بات اللہ رب العالمین نے کی ہے، اور ان کے احترام کی بھی بات آئی ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات ہے کہ نبی کے گھر والے کون ہیں، اس کا تذکرہ پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس طریقے سے کیا، نبی کی بیویوں کو بیان کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے، اے نبی کی بیویاں۔ کئی کاموں کی بات کرنے کے بعد اللہ آگے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، گھر والے، کون؟ نبی کے گھر والے، اے اہل بیت گھر والے، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے۔ اب یہ اہل بیت کون ہیں؟ اس سلسلے میں الگ الگ علماء کی رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت ہیں۔ اب اس میں پھر علماء کا ذرا اختلاف ہے کہ اس میں بنو ہاشم ہی صرف ہیں کہ بنو مطلب بھی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا قول ہے کہ اہل بیت میں بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بچے صرف ہیں۔ تیسرا قول ہے کہ صرف بیویاں ہیں جن کو اہل بیت کہا گیا قرآن میں خطاب کرنے کے بعد۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی چادر کے نیچے جن لوگوں کو لے کر کے اہل بیت کہا تھا وہ اہل بیت ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ پانچواں قول یہ ہے کہ پوری امت، آپ کی پوری امت اہل بیت ہے، اور چھٹا قول یہ ہے کہ امت کے سارے متقی لوگ اہل بیت ہیں۔ لیکن ان میں سے زیادہ مناسب بات کون سی لگتی ہے؟ دلائل کی روشنی میں۔ دلائل کی روشنی میں بیویاں، بچے، بنو مطلب، بنو ہاشم، بنو مطلب اور ان کے غلام، یہ اہل بیت کہلانے کے لائق لگتے ہیں۔ دلائل کیا ہیں؟ پہلے تو ابھی آپ نے ذکر سنا کہ چادر والی روایت، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کو آپ نے چادر کے نیچے لے کر کے اہل بیت کا لفظ دہرایا۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل یہ ہے کہ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک تالاب تھا جس کو خم کہتے ہیں، اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت کے لوگوں، میں تمہیں دو بھاری چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، الثقلین، ایک ہے اللہ کی کتاب، اور اس کے بعد دوسرے کو اس انداز میں آپ نے ذکر کیا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے گھر والوں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اب اس کے بعد ایک ہے حسین، صاد سے، حسین رضی اللہ عنہ جن کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا، وہ سین سے، لیکن جنہوں نے پوچھا یہ ہیں حسین صاد سے۔ انہوں نے پوچھا زید بن ارقم سے کہ کیا بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر پوچھا کہ کون کون اہل بیت میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا زید بن ارقم نے کہ چونکہ اس خطبے میں آپ تھے، اس مناسبت سے ان کی بات کو اہمیت دی جا رہی ہے، آل علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آل اولاد، آل عقیل اور آل جعفر، یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور تیسری دلیل، خمس کی تقسیم کی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبیر بن مطعم اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے آ کر کے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں فلاں کو تو دیا
اور فلاں فلاں کو نہیں دیا، جبکہ دونوں کی نسل ایک ہی ہے، دونوں خاندان ایک ہی ہے۔ اصل میں عبد مناف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جب آپ سلسلہ وار پڑھیں گے تو اس میں عبد مناف کا بھی تذکرہ آئے گا۔ عبد مناف کی 4 اولاد، عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ تو اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد شمس اور نوفل کو کاٹ دیا اور الگ کر دیا، اور مطلب اور ہاشم کو الگ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا جبیر بن مطعم اور عثمان بن عفان کی طرف سے کہ یہ سب کے سب تو عبد مناف کی اولاد ہیں، تو پھر آپ نے عبد شمس اور نوفل کو اس خمس کی تقسیم میں الگ رکھا، ان کو الگ رکھا، ایسا کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انما بنو ہاشم و بنو مطلب شیء واحد، کہا کہ عبد مناف کے سب اس میں شامل نہیں ہیں، آل بیت یا اہل بیت میں یا زکات و صدقہ جس کے اوپر حرام ہے۔ عبد شمس بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ ایک چیز ہیں، ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام چیزوں کی مناسبت سے، اور آگے غلام بھی، آگے ذکر بھی ہو کہ غلام بھی ان کے جو ہوں گے وہ بھی زکات و صدقہ ان کے اوپر حرام ہوگا اور اہل بیت میں وہ شامل ہوں گے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آل محمد، ہم محمد کے آل ہیں، یعنی اہل بیت ہیں۔ لا تحل لنا صدقہ، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ، اور قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہے۔ تو جو قوم کے اوپر حکم لاگو ہوگا وہی غلام کے اوپر بھی حکم لاگو ہوگا۔ لہذا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے جس طریقے سے زکات اور صدقہ حرام ہے، ایسے ہی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے غلام کے لیے بھی زکات اور صدقہ حرام ہے۔ اب جو اصل بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ تو اہل بیت کا دائرہ ہوا، علماء کے اقوال کی روشنی میں اور دلائل کی روشنی میں، اور ترجیح کیوں حاصل ہے کہ بیویاں مراد ہیں، بچے مراد ہیں۔ اسی طریقے سے بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ جو 2 قبیلہ ہے اور ان کے غلام، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ دلائل اور علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ آپ نے سماعت فرمایا۔ لیکن اصل سوال کہ بہت سارے لوگ اہل بیت کی آڑ لے کر کے جس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کے اوپر مختلف طریقے کی تنقید کرتے ہیں، یا ان کو مختلف طریقے سے بدنام کرتے ہیں، یا ان کا غلط تذکرہ کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ بغض و عناد اور دشمنی برتتے ہیں، تو کیا خاندان کا اسلام میں کوئی مقام اور مرتبہ ہے؟ یہ اصل پوائنٹ ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اہل بیت میں کون ہیں، ان کی اپنی فضیلتیں ہیں، بہت سارے صحابہ کی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، کہیں انفرادی شکل میں، کہیں اجتماعی شکل میں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن کیا خاندان میں ہو جانا یا اہل بیت میں ہو جانا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہو گئے، اور ان کی آڑ لے کر کے دوسروں کو کسی کو کچھ بھی کہنے لگو سب جائز ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص اچھی طرح واقف ہے کہ اسلام میں نسب کا کوئی مطلب ہی نہیں، نسب کا کوئی مطلب نہیں ہے جنت پانے کے لیے، اللہ کے ہاں بلند درجہ حاصل کرنے کے لیے نسب کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام نے اس کو کوئی ویلو نہیں دیا، اہمیت نہیں دی۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا کہ اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تو تم کو ایک ہی انسان سے پیدا کیا تھا، ایک مرد اور ایک عورت، اور اس میں بھی پہلے مرد، پہلے آدم علیہ السلام، پھر آدم ہی کی پسلی کی ہڈی سے حوا علیہ السلام۔ تو یہ تاریخ انسانی کی ابتدا ہے، تو تم سب تو ایک ہی ہو۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم سب ایک ہی ہو، تم سب کے باپ آدم ہیں، تم سب کی ماں حوا ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، لیکن جب انسان بڑھتے گئے تو ہم نے کنبہ قبیلہ خاندان میں تم لوگوں کو بانٹ دیا۔ بانٹا کس نے ہے؟ اللہ ہی نے۔ کنبہ قبیلہ خاندان میں کس نے بانٹا ہے؟ اللہ نے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے کنبہ قبیلہ خاندان بنایا۔ اس کے پیچھے کا مقصد کیا تھا کہ کوئی برتر کوئی کمتر نہیں، لِتَعَارَفُوا، پہچان ہو سکے، نہ سب گڑبڑ ہو جاتے، کون کہاں سے تعلق رکھتا ہے، کہ کدھر سے کس کا نسب ہے وغیرہ کیسے پتہ چلتا؟ اس لیے تمہاری پہچان باقی رہے، اس لیے ہم نے کنبہ قبیلہ خاندان بنایا ہے۔ باقی رہ گئی بات نیک ہونے کی
जन्नती होने की, रब के करीब होने की, बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ होने की, उसके लिए ये खानदान, कुंबा, कबीला कोई कुछ माना नहीं रखता। उसके लिए सिर्फ एक चीज माना रखती है, तक़वा। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में जो सबसे ज्यादा तक़वा वाला होगा वो अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ माना जाएगा, वो जन्नत का सबसे ज्यादा हकदार माना जाएगा। और इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर फरमूदात बयान कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं, मम बत्ता बिही अमलु, जिसका अमल उसको पीछे कर दे, यानी जिसके अमाल अच्छे ना हो, जिसके अमाल कमजोर हो, जो अमल में आगे ना हो, लम युसरि बिही नसबु, तो नसब और खानदान, कुंबा और कबीला, ये उसको आगे नहीं बढ़ा सकता जन्नत पाने के लिए, अल्लाह के करीबी होने के लिए। अल्लाह के करीबी होने के लिए अमल ही एक ताकत है, चाहे दुनिया के सबसे कमजोर खानदान से वो क्यों ताल्लुक ना रखता हो, दुनिया की निगाहों के हिसाब से जो सबसे कमजोर खानदान हो, कबीला हो, उसमें का फर्क अगर अमल में सबसे ऊंचा है तो रब के यहां सबसे मुअज़्ज़ज़ है। ये फार्मूला इस्लाम ने दिया। और एक और हदीस है, उसको सुन करके आप इंशाअल्लाह अपनी बात हम खत्म करेंगे और जुमा नमाज का इत्माम करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अपने रिश्तेदारों को डरा, व अंदिर आशिरतकल अक़रबीन, अपने करीबी खानदान वालों को डरावना से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पे चढ़ करके अपने खानदान को खिताब किया, सबको बुलाया और बुलाने के बाद खिताब किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इस बात पर अमल करते हुए उस खिताब में जो अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं वो इन तमाम चीजों को काट करके रख देती हैं जो किसी नसब की बुनियाद पे उछलता है, कूदता है, या उसकी आड़ में कुछ इधर उधर की बातें करता है। उसकी सारी हकीकतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तार तार कर दिया, तोड़ फोड़ करके रख दिया। क्या फरमाया आपने? या माशरा कुरैश, खानदान है कुरैश से आप है ना, या माशरा कुरैश और कलिमत नहवा, इसी जैसा कोई कलमा आपने इरशाद फरमाया। कुरैश के लोगों ध्यान से सुनो, इश्तरू अनफुसकुम, अपने आप को बचा लो। अलग अलग हदीस में अलग अलग अल्फाज है, अपनी जान को खरीद लो यानी बचाना, किसी में अनखिजू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अपने आप को तुम लोग बचा लो। ला उगनी अन्कुम मिन अल्लाहि शैया, अल्लाह के यहां मैं तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं हूं, इसलिए कि तुम हमारे खानदान के लोग हो और मैं नबी बना करके भेज दिया गया हूं, तो मैं बहुत सोर्सफुल हूं, बहुत ताकतवर हूं अपने खानदान के लिए। नहीं, यहां पे कोई सोर्स नहीं चलेगा, यहां पे एक ही सोर्स है, अमल का सोर्स। लिहाजा है लोगों, अमाल अच्छे कर लो, अमल की बुनियाद पर अपने आप को बचा लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे खानदान के हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के यहां तुम्हारा कोई काम आने वाले नहीं। ये नबी के का ऐलान, नबी के अल्फाज है, ला उगनी अन्कुम मिन अल्लाहि शैया, अल्लाह के यहां मैं तुम्हें कुछ भी फायदा पहुंचा नहीं सकता। या बनी अब्द मनाफ, अब्द मनाफ का जिक्र आ गया क्योंकि आपका नसब उधर ही से जाता है। ए अब्द मनाफ के बेटो, ला उगनी अन्कुम मिन अल्लाहि शैया, मैं तुम्हारे खानदान का हूं लेकिन तुम्हारे कुछ काम आने वाला नहीं हूं, तुम अपने अमाल से ही आगे बढ़ोगे। या अब्बास सुब्न अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, चचा को खिताब करते हुए स्पेशल कह रहे हैं, ला उगनी अन्का मिन अल्लाहि शैया, आप चचा हैं मेरे, आपसे बेपनाह मोहब्बत है, सब कुछ है, रिश्ता है, नाता है, लेकिन रब के यहां यह रिश्ता काम आने वाला नहीं है कि नबी के खून से खून मिलता है, इस वजह से बेड़ा पार हो जाएगा या नबी तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे। नहीं, यहां पे एक ही सोर्स, अमल का सोर्स। और उसके आगे बढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फुफ्फी को कहते हैं, या सफिया, ऐ सफिया, रसूलुल्लाह की फुफ्फी, तुम भी सुन लो, ला उगनी अन्की मिन अल्लाहि शैया, तुम्हारे भी कुछ काम आने वाला है। और उन सबको छोड़िए, अपनी सबसे प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनको खिताब करते हुए आपने कहा, या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ऐ या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ऐ मोहम्मद की बेटी फातिमा, सलीनी माशीत मिन माली, तुम मेरी बेटी हो, हाँ माल मेरा जो कुछ है उसमें से जो चाहो मांग लो, दे दूंगा। तुम मुझसे मेरा माल मांग लो, वो दे दूंगा, वो तो मेरे इख्तियार में है, वो तो दे सकता हूं, लेकिन याद रखो
اگر اس امید میں جی رہی ہو کہ ابو تو سب سے بڑے انسان ہیں، سب سے عظیم انسان ہیں، رب کے سب سے چہتے محبوب اور قریبی ہیں، اور کائنات کے امام ہیں، نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں، میرے لیے کیا سوچنا، مجھے عمل کی کیا ضرورت؟ نہیں، سب کو عمل کی ضرورت ہے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں بھی اللہ کے ہاں بچا نہیں سکتا، کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، لہٰذا اللہ کا معاملہ الگ ہے اور دنیا کا معاملہ الگ ہے۔ یہاں پہ تم میری بیٹی ہو، مال مانگو، مال میرے اختیار میں، مال دے سکتا ہوں، لیکن مجھ سے جنت مانگ لو، جنت میرے اختیار میں نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کا ایک حسین تذکرہ آپ نے سنا اور سماعت فرمایا، تو اس کے پیچھے کی حقیقت آپ نے سمجھا کہ نبی کی پیدائش ہوئی اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کائنات کے سب سے عظیم انسان ہیں، امام الانبیاء والرسل ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں۔ اس وجہ سے جس طریقے سے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے آپ کی پیدائش کو لیا گیا اور اس کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ تو تاریخ ولادت اس میں اختلاف ہے علماء کا، مہینہ کون سا ہے اور تاریخ کون سی ہے۔ ہاں، سال کون سا تھا، ایک بڑا حادثہ رونما ہوا تو اس وجہ سے وہ کلیئر ہوا۔ دن کون سا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود اس لیے وہ کلیئر ہوا۔ لہٰذا اب اس دن کو کسی خاص طریقے سے منانا اور اس میں خوشیاں منانا، خاص طور پہ ذرا ایک بات بتائیے، 12 ربیع الاول کو ولادت کی تاریخ اگر لوگ مانتے بھی ہیں، وفات کی تاریخ بھی ہوئی، اب اسی تاریخ کو ولادت بھی ہوئی ہے، اسی تاریخ کو وفات بھی ہوئی ہے، تو اس میں خوشی منائیں گے کہ غم؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ غم کا پہلو زیادہ غالب آتا ہے، کسی کے آنے کی خوشی کے مقابلے میں کسی کے جانے کی خوشی زیادہ بڑی اور بھاری بات ہوتی ہے۔ تو ذرا کہیں آپ دیکھیں پورے ماحول معاشرے میں آپ کو غم کا کچھ دکھتا ہے، بلکہ سچائی سر چڑھ کے بولتی ہے۔ اس دن حقیقت میں 12 وفات ہی کہہ کر کے لوگ اس دن کو پکارتے تھے، چند سالوں پہلے کی بات ہے، 12 وفات 12 وفات 12 وفات۔ لیکن لوگوں نے جب سوچا کرے بھائی وفات کی خوشی منا رہے ہیں، 12 وفات میں خوشیاں، تو لوگوں نے پھر اس کو چینج کیا کہ نہیں بھائی اس کو عید میلاد النبی کہہ لو، نبی کی پیدائش کی خوشی۔ تو اگر یہ اسلام کی طرف سے دیا ہوا ہوتا، اللہ اس کے رسول کی طرف سے، تو یہ سب تگڑم کرنے کی ہم کو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، جو اصل چیز ہوتی وہی اصل چیز ہم کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے عقل مند کے لیے کہ ہم اس کو 12 وفات کے نام سے جانتے تھے، جب ہماری بات پکڑ میں آنے لگی تو ہم نے کہا کہ اس کو چینج کرو، تو ہم نے چینج کیا۔ تو وفات اور خوشی، وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دونوں کو بھی اگر آپ سیم مانیں تو بھی صرف خوشی منا رہے ہیں اور نبی کے جانے کا غم آپ کو نہیں ہے، یہ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ اپنا لینا چاہیے، اور جب قرآن اور حدیث میں اس سلسلے میں وضاحت نہیں ہے اور اس کو خاص طریقے سے منانے کے لیے نہیں کہا گیا تو پھر ہمیں آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، سوموار کے دن کے روزے کی فضیلت ہے، آپ سوموار کے دن کا روزہ رکھ لیا کریے، جو چیز شریعت میں موجود ہے۔ اور اہل بیت کی آڑ میں لوگ بڑے بڑے صحابہ کے اوپر زبان تان دراز کرتے ہیں، وہ باز آ جائیں، یا پھر ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنے کان کھڑے کر لیں کہ اہل بیت کی فضیلت اپنی جگہ اور اہل بیت کا دائرہ اپنی جگہ، لیکن اس کی آڑ میں دیگر صحابہ جن کی فضیلتیں ثابت ہیں اور تمام صحابہ کی فضیلت ہے، ان کے اوپر سب و شتم کرنا، ان کو برا بھلا کہنا یقیناً کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے کو چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، بدعات اور خرافات اور رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔